السلام علیکم ناظرین، میں عبداللہ خان ایجوکیٹڈ بکھر کی نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے 2022 کی عید الفطر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ عید کو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آج کی یہ ایپیسوڈ بالخصوص ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ انم اختر صاحبہ۔ آپ نے محنت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ماسٹرز کیا، ایم فل کیا اور مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور انگلش لیکچرار گورنمنٹ گرلز کالج منکیرہ کے اندر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور معاشرے کے اندر ایک مثال قائم کی ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ آپ بھی محنت کریں اور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں کہ کامیابی کا ان کا سفر یہ کیسا تھا اور کون کون سے ان کو سپورٹ حاصل تھی، کون کون سا وہ آپ کے لیے پیغام لے کے آئی ہیں۔ تو مزید ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ویلکم میم، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کویسچنس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ایک فارمل سا کویسچن ہوتا ہے جو ہم آنے والے ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک اس کو سلسلے کو آپ نے جاری رکھا؟ پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، وہ بھی ایک بہت اچھے مقصد کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انعام پبلک اسکول سے سٹارٹ ہوئی۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے میری جو مڈل کلاسز ہیں اور میٹرک تک میں نے جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول سے ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو ایف ایس سی کی ہے، انٹرمیڈیٹ پارٹ جو ہے وہ ڈی پی ایس ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کالج سے کیا ہے، اور یونیورسٹی میں جو میرا آنرس ہے وہ سرگودا کیمپس، یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس بکھر سے کیا ہے میں نے۔ ایم فل اپلائیڈ لنگوسٹکس میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا ہے۔ ابھی میری یہی کرنٹلی ہے، آگے انشاءاللہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی پلاننگ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ترقی دے جیسے اب تک آپ کو کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے ترقیاں دی، مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ بچپن میں میم آپ کیسی تھیں؟ شرارتی تھی؟ عام سا بچپن سادہ سا گزرا؟ کیسا تھا بچپن آپ کا؟ نہ زیادہ شرارت میں گزرا ہے، نہ زیادہ عام گزرا ہے، ایسا بچپن گزرا ہے جس کو یاد رکھا جا سکے۔ اچھا، شرارتی نہیں تھیں آپ؟ تھی، شرارتی تھی۔ اچھا ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب شرارتی ہوتے ہیں تو والدین کو بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے ان کی بار بار شرارتوں پر۔ تو کبھی بچپن میں مار پڑی؟ ہاں جی بالکل۔ زیادہ تر والدہ کسی ڈانٹ پڑتی تھی یا والد صاحب سے؟ والدہ صاحبہ سے تھوڑی سی زیادہ پڑی ہے۔ اچھا۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیں آج تک نہیں مارا، ڈانٹا نہیں ہے، انہوں نے بس تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن جو والدہ صاحبہ ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے اسٹرکٹ تھیں، میٹھی بھی اور اسٹرکٹ بھی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے والدہ کا زیادہ ہاتھ ہے یا والد صاحب کا؟ نہیں، دونوں کا ہاتھ ہے۔ اچھا۔ اوبویسلی کہ دونوں کی ہی جو کوشش ہوتی ہے اسی کی بدولت ہی اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ والدہ کی الگ گھر پہ ایک میری والدہ جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، اوبویسلی جب ہم اسکول کالج سے واپس آتے ہیں تو ہمیں پکا ہوا کھانا جو ملتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ والدہ کی بدولت ہوتا ہے۔ والد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں بچوں کے لیے، ان کو چھوڑنا، ان کو لانا، اس کے علاوہ جو ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں، تو دونوں کی ہی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو بالکل ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کی موجودہ ابھی جو ڈگری ہے وہ کون سی ہے؟ ایم فل اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ اچھا، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ کی؟ جی بالکل۔ تو نیکسٹ اس کا سلسلہ آگے کس طرف جانے والا ہے؟ تعلیم کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، انشاءاللہ میرا پی ایچ ڈی کے لیے پلان ہے، اور آگے بھی اگر مجھے کوئی بھی اچھی اپارچونیٹی ملتی ہے تو میں اس کو بھی اویل کروں گی۔ تو پی ایچ ڈی کے بعد پی ایچ ڈی کس چیز میں کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ پی ایچ ڈی بھی اپلائیڈ لنگوسٹکس میں ہی کرنا چاہوں گی، انگلش کی ہی یہ فیلڈ ہے صحیح جس میں میں جانا چاہوں گی۔ اور آپ نے ماسٹرز انگلش میں کیا؟ جی صحیح۔ تو آپ نے انگلش کو ہی کیوں چوز کیا؟ ایکچولی جب میں نے ایف ایس سی کی تھی
تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس 2 ریزنز تھے کہ مجھے آگے کہاں پر جانا ہے، کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اگر میں سائنس سبجیکٹس کو آپٹ کر لیتی تو اس کے لیے مجھے آگے تھوڑے سے مسئلے مسائل دکھ رہے تھے. دوسرا، آئی واز دا ٹائپ آف اسٹوڈنٹ جو اپنے آئیڈیاز یا اپنے اوپینینس کو اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی تھی. تو اس کے لیے میں نے جو ہے انگلش کو آپٹ کیا، اور اس کے پیچھے بھی 2 ریزنس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، کہ اگر آپ کو ایک فیلڈ میں اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس جو ہے بیک ہینڈ پہ اور کون سا بیک اپ پلان ہے. تو انگلش ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے، اٹ از اے لینگویج آف بزنس، اٹس اے ہینڈی لینگویج ویئر ایور یو آر ٹریولنگ. تو اس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے کانسیپٹس کو کیونکہ انگلش کو صرف چوز نہیں کیا، انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج کو چوز کیا، جس میں اپنے آئیڈیاز اور اوپینینس کا جو ہے اچھے سے بتایا جا سکتا ہے. اٹس آلسو اے سائنس. تو یہ آپ نے جو چوز کیا انگلش کو، یہ کسی سے انسپائر ہو کے کیا یا آپ کو بچپن سے اس سے لگاؤ تھا؟ وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے یہی سوچا کہ میں ایسی کون سی فیلڈ میں جا سکتی ہوں جہاں پہ میں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکوں. تو مجھے اس کے لیے یہی فیلڈ جو ہے بہتر لگی. صحیح. اکثر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد، فار ایگزامپل ایگزامس کے لیے ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انسان کوئی نہ کوئی جاب کرتا ہے ایکسپیرینس کرنے کے لیے. تو آپ نے کوئی کہیں جاب کی پرائیویٹ کہیں پر بھی اپلائی کیا آپ نے؟ جی بالکل. جب میں اسٹڈی کر رہی تھی، میری اسٹڈیز کنٹینیو تھی، اسی وقت سے میرا پلان تھا کہ مجھے جاب سٹارٹ کرنی ہے. صحیح. اور اس کے لیے جو ہے جیسے ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد مجھے چانس ملا ایز اے وزٹنگ لیکچرر اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا. سرگودا کیمپس میں میں نے وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ کام کیا. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد ہی جب میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہوا تو ساتھ ہی اس کے بعد مجھے ایک اور ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا جو یہیں پہ ہے، انٹرنیشنل کالج آف سائنس اینڈ آرٹس، دیٹس ایفلیٹڈ ود گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. تو میرا بہت زیادہ شوق تھا کہ میں ایز اے لیکچرر کام کروں. تو میم جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھتی رہیں، فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھتی رہیں، پھر ایز اے وزٹر آپ کو وہاں پر موقع ملا بچوں کو پڑھانے کا، تو کافی سارے جونیئرز آپ کے ہوں گے. جی تو پھر وہ کیسا فیل تھا آپ کو وہاں پر؟ کیا محسوس کرتی تھی وہاں پر جا کے پڑھانا، انہیں کلاس رومز کے اندر جہاں بیٹھنا پھر وہیں پر جا کے پڑھانا؟ کوئی فیلنگ ایکسپریس کریں گی آپ؟ ایکچولی اسٹوڈنٹس اور ٹیچنگ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آئی تھنک میرا اوپینین ہے کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ ٹیچر کی سیٹ پر جاتے ہیں تب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ واپس سے اسٹوڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. جب آپ اسٹوڈنٹ کی سیٹ پر ہوتے ہیں تو تب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ڈائس کے آگے جا کر جو ہے لیکچر ڈلیور کریں. صحیح. ہاں، تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور رسپیکٹ بہت زیادہ ملی ہے. ایز سچ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا نالج میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. بالکل بالکل. اگر آپ میں کس چیز کی لگن ہے اور آپ اسی فیلڈ میں گئے ہیں تو آپ کو اس کا آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے. بالکل. اچھا میم، آپ نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور تقریباً بکھر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے اس کا کامیابی کا تناسب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انگلش کمپلسری سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انگلش کو لے کر نا کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ اٹس جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو گرامر، کہ یہ صرف گرامر سے ہی منسلک ہے جس میں سینٹینسز وغیرہ ہیں یا پھر سارا کچھ. لیکن اگر مقابلے کے امتحان کی بات کی جائے تو انگلش لٹریچر اور لینگویج اس میں انکلیوڈ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. اس کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے، سیکنڈ آپ کو انٹرویو کلیئر کرنا ہوتا ہے. جو ٹیسٹ کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے اوبویسلی ہمیں چیزوں کو میمورائز کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے کافی ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح. اور جب آپ نے انٹرویو لیول پر جانا ہے تو اس وقت اوبویسلی آپ نے جو میمورائز کیا ہے اس کو آپ نے ایکسپریس کیسے کرنا ہے، ایکسپلین کیسے کرنا ہے، تو وہ مراحل ہوتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ واسٹ ہے لٹریچر، لیکن ناممکن نہیں ہے. صحیح. تھینک یو میم. ڈسٹرکٹ بکھر کے اندر یہ جس پوسٹ کے اوپر آپ ہیں ماشاء اللہ لیکچرار ہیں، تو بکھر کے اندر تقریباً کتنے کینڈیڈیٹ اس کے لیے جو ہے امیدوار تھے؟ بکھر میں مجھے ایگزیکٹ تو نمبرنگ کا نہیں پتہ، لیکن کافی سارے لوگ ہیں
کیونکہ انگلش ایک کمپلسری سبجیکٹ جس ہے. ٹائم تو آپ اس نے کی اپلائی کیا, جب آپ نے ایگزام میں اپیئر ہوئی, اس دوران مجھے اوور آل اگر میں پنجاب کی اگر آپ کو فیمیل کی ریشو بتاؤں تو 32,000 فیمیل کینڈیڈیٹس تھیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا, صحیح, اور 200 سیٹس تھیں جس میں 20 جو ہے 20 کا مائنورٹی کوٹا تھا. اس حساب سے 180, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا تو کمپٹیشن تھا. بکھر میں تقریباً کتنی تھی؟ وہ اوور آل پنجاب کے لیے تھے یا بکھر مینشن تھا کوئی اسپیشل کوٹا اس کا بکھر نہیں, کا؟ آل اوور پنجاب ہاں تھا. جی, اوور آل پنجاب. صحیح. تو تقریباً کتنے % لوگ کامیاب ہوئے؟ اگر میں اپنے کافی سارے لوگ کامیاب ہوئے. اگر میں اپنے انسٹیٹیوٹ سرگودا کیمپس کی بات کروں تو اس میں ہم 2 فیمیلس اور 7 to 8 میل کینڈیڈیٹس ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں. یہ آئی تھنک پاکٹ ایریا کی کافی بڑی اچیومنٹ ہے ایک انسٹیٹیوٹ کی. بالکل. 10 to 12 ہم کینڈیڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی باہر سے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نہیں پڑھے, بکھر سے, انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے اس ٹیسٹ میں. زبردست. اچھا, جب میرٹ لسٹ لگی اور اس لسٹ میں آپ کو اپنا نام نظر آیا تو اس ٹائم کیا فیلنگس تھے؟ ایکچولی مجھے پتا کسی کے تھرو چلا تھا کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے. اس کے بعد جب میں نے اپنا میرٹ لسٹ میں نام دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. اس وقت مجھے سب سے پہلے جو ہے اپنے جو ہے فادر کا جس طرح سے چہرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریکال ہوتا ہے, وہ مجھے ہوا, اور مجھے مطلب کہ خوشی کو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا, بٹ پراؤڈ مومنٹ تھا. ایک عام سی لڑکی کا ایک لیکچرار سلیکٹ ہونا, پڑھانا, ایجوکیشن کے اندر ایک اپنی خاص حیثیت بنا لینا, ڈیفینیٹلی ایک ٹیچر کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے پیچھے, آپ کو اس مقام پر لے کے آنے کے پیچھے آپ کون سے ایسے ٹیچر کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ میں بیسکلی ایک اسٹوڈنٹ میں تمام ٹیچرس کی کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے, کیونکہ جب بھی ہمیں ٹیچرس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیچر میں یہ خوبی ہے جسے مجھے آپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں میرے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں جنہوں نے میری بیسکس بنائے, اس کے بعد میرے جو کالج کے ٹیچرز ہیں, میرے یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں, اس کے علاوہ میرے سپروائزر جو ہیں میرے ایم فل میں تھے, ان سب ٹیچرز کا بہت بہت بڑا رول ہے. ڈیورنگ پریپریشن جو ہیں میرے جو ٹیچر ہیں سر سہیل قمر, وہ تیاری کروا رہے تھے, پریپریشن کروا رہے تھے, اور انٹرویو کی جو پریپریشن ہے, جو سیگمنٹس ہوئے تھے وہ سر عدنان ڈھانڈلا صاحب کے پاس ہوئے تھے. تو سر سہیل قمر کہتے تھے کہ انم 180 سیٹس ہیں, اس میں آپ نے صرف ایک سیٹ آپ کو چاہیے. صحیح. آپ 180 سیٹس کو اپنے مائنڈ میں نہ رکھیں, اس میں آپ صرف اپنی ایک سیٹ پہ فوکس کریں کہ آپ کو وہ ایک سیٹ چاہیے. تو میں نے بیسکلی اس ایک سیٹ کے لیے ہی کوشش کیا ہے. اس کے بعد جو ہے سر عدنان ڈھانڈلا اور جو باقی ٹیچرز ہیں جنہوں نے انٹرویو کے لیے کافی زیادہ پریپریشن کروائی ہے, ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں. صحیح. اچھا, ٹیچنگ فیلڈ بائی چوائس آپ نے جوائن کی یا بائی چانس آپ نے جوائن کر لیا؟ بائی چوائس. بائی چوائس. بائی چوائس. کسی سے انسپائرڈ تھی آپ؟ ہاں, انسپائرڈ تھی. میں جب دیکھتی تھی نا, مطلب کہ گرلس کو دیکھتی تھی یا پھر میں ان کو ٹی وی پر دیکھتی تھی, ان کو بولتے ہوئے دیکھتی تھی کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو کیسے ایکسپریس کر رہی ہیں یا ڈیلیور کر رہی ہیں, تو اس سے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ مجھے بھی اس طرح سے آگے جا کے بولنا ہے. تو اس کے لیے مجھے بیسٹ فیلڈ جو ہے وہ لیکچرر کی ہی ماشاء اللہ دیکھی کہ. اچھا میم, آپ کو منکیرا جیسے ایک پسماندہ علاقے کے اندر اب ذمہ داری سونپی گئی ہے, تو وہاں پر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی پلان سیٹ کیا؟ کیا پلان آپ نے سیٹ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ میں اس طریقے سے اس کو لے کے چلوں گی. جب میری منکیرا میں پوسٹنگ ہوئی اور جب میں نے کچھ دن وہاں پر پڑھا کر دیکھا تو مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آس پاس کمپٹیشن کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ویسے ان اسٹوڈنٹس میں بہت اسکل ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ڈائجسٹ کر سکیں, اور یہ ان کے بیسکس سے ہے, بیسکس ہی ان کو ٹھیک نہیں ملے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو میں کوشش کر رہی ہوں کہ تعلیم میں جو بہت زیادہ چیز بوسٹ کی جانی چاہیے وہ ہے ان کا کانفیڈنس. یعنی کہ وہاں پر ان کے ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ میں لیکن کانفیڈنس کے اندر کمی ہے. ہاں جی, کانفیڈنس. اگر اس کو ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کو کانفیڈنس دیا جائے, تو وہ بھی کسی عام بندے سے کم نہیں ہے. بالکل. اور ہاں, اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علاقے کی پسماندگی میں جو ہے نا, آپ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ان کو آگے نہیں کر سکتے. اس علاقے کی جو میں کہوں کہ جو گراؤنڈ جو بیسکس ہوتی ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لوگ جو ہے اس اسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں دیکھیں گے تب تک وہ تعلیم میں بھی آگے نہیں ہو سکتے. صحیح.
تو آپ کو کیا دیکھنے میں آیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پر جو بہنیں بیٹیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو وہ کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے شوق سے آتی ہیں یا کسی کا یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے والدین کو بڑا شوق تھا تبھی یہ آئی ہوئی ہے؟ ہاں جی لگتا ہے مجھے. لگتا ہے. ہاں جی بالکل. بہت سی ایسی بچیاں ہیں جنہیں خود سے شوق ہے, اور بہت سی ایسی بچیاں ہیں جہاں مجھے جا کر پتہ چلا کہ وہاں پر لاٹ لتن اس طرح کے بھی گاؤں موجود ہیں جو بہت دور سے بچیاں آتی ہیں اور والدین ان کو اسپیشل اپنی خواہش پر بھیجتے ہیں کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں. ماشاء اللہ. اچھا میم, ہمارے پاس مخلوط تعلیم یعنی کہ کو ایجوکیشن عام ہوتی جا رہی ہے, تو کافی حد تک پیرنٹس کے اندر بردرس کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خدشات پایا جاتا ہے کہ یہاں پر نا اس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہوگی یا بے حیائی پھیلنے کے چانسز ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کو ایجوکیشن بیسکلی خود ایک سسٹم ہے جو کہ جاندار نہیں ہے, اس کو جاندار بنایا جاتا ہے. صحیح. تو بنانے والے ہی اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو بناتے ہیں. اچھا. یہ تھوڑا سا کریٹیکل کویسچن ہے, تو اس کا جو آنسر ہے وہ میں کویسچن میں ہی چھوڑنا چاہوں گی کہ اس سسٹم میں ہمیں کس کو ٹرین کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اسٹوڈنٹس کو, سسٹم کو, ٹیچرس کو یا پیرنٹس کو. صحیح. یہی میں کویسچن چھوڑنا چاہوں گی کہ کس طرح سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں تو وہ کیا سوچ کے بھیج رہے ہیں, کس طرح سے پیرنٹس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے یا پھر ٹیچرس کی کس طرح سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ اس کا ایک کویسچن ریز کر رہی ہیں کہ آیا کاؤنسلنگ کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. پیرنٹس کے اندر, ٹیچرس کے اندر یا اسٹوڈنٹس کے اندر؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ سب سے پہلی جو کاؤنسلنگ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا جب آپ کو ایجوکیشن میں نام لیتے ہیں بچے یا بچیوں کا, تو اس میں سب سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت کس کی ہے, پیرنٹس کی, ٹیچرس کی یا سسٹم کی؟ اور اگر یہی کویسچن میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی نظر میں کیا آگے پہلے سب سے پہلے کس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے؟ تینوں کی. تینوں کی, یعنی کسی ایک بھی فرد کو پیرنٹس بھیج رہے ہیں جی, ٹیچرس انہیں ریسیو کر رہے ہیں, اور جس سسٹم میں وہ پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, تو اس سسٹم کی ایک رسپانسبلٹی ہے ڈیفینیٹلی, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, تو میرے خیال میں تینوں کی جو ہے نا زیادہ رسپانسبلٹی ہے. صحیح. یعنی کہ والدین کو اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, بچوں کو ان کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. اور والدین اور ٹیچرس کو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا میم, پہلے آپ تعلیم حاصل کر رہی تھی, آج آپ تعلیم دے رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا دور حاضر کے مطابق, جدید دور کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول کے معیار کے اوپر ہے کہ نہیں؟ اگر انٹرنیشنل کے لیول کی بات کی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. تو کتنا گیپ آپ دیکھتی ہیں اس کے اندر؟ دیر از ہیوج گیپ. تو کوئی لگتا ہے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ اگر کور کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کے لیے؟ اس کو کافی ٹائم لگے گا, اس کو لگے گا ٹائم. یہ میرا اوپینین ہے کہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمیں بیسک سے ہی دیکھنا پڑے گا, گراس روٹ لیول سے اس کو چینج کرنا پڑے گا. اس کو چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو مجھے لگتا ہے بیسکس ہیں, اور بیسکس سے آگے جا کر اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری بیسکس تھیں. بالکل بالکل. جو کہ ان کو سٹارٹ میں ہی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. بالکل. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا, اور اسپیشلی اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کی جائے تو اس میں تو کمپیٹ کرنے کے لیے یا بیٹ کرنے کے لیے ایسے بہت سے لیول ہیں جس میں ابھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اچھا, ایک مشہور قول ہے کہ آپ مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو, میں آپ کو ایک تعلیم یافتہ معاشرہ دوں گا. تو ایک معاشرے کے اندر تعلیم یافتہ خاتون کا کتنا بڑا کردار ہے؟ بہت بڑا کردار ہے. اس میں ایک جو ہے نا سینگ اس میں کہنا چاہوں گی جو میں نے پڑھی تھی, سر سلطان محمد شاہ کی سینگ تھی. صحیح. وہ ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے اگر کسی ایک کو تعلیم فراہم کرنے کا موقع ملے تو وہ سب سے پہلے بیٹی کا چناؤ کریں گے. اب ایک ماں کو یا ایک عورت کو اتنی عزت دی گئی ہے کہ اس کی گود سے ہی ایک تعلیم کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے.
تو اگر ایک ماں ایک اچھی قوم دے گی تو وہ بھی ہمارے یا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ اس کی عزت کیسے رکھی جائے. تو ہمارے بیکورڈ ایریا میں تھوڑا سا اس طرح سے ٹرینڈ ہے کہ بچوں کے سامنے جو ہے ماؤں کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, عام دیکھنے میں بالکل عام دیکھنے میں آتا ہے یہ. تو وہ ایک ماں کس طرح سے اچھی قوم پرووائڈ کرے گی جب بچہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہماری ماں کے ساتھ ہی مس بیہیو کیا جا رہا ہے یا پھر اچھا ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کو آگے کسی اور نے چینج نہیں کرنا. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اور ہمارے دین نے اس معاملے میں بہت زیادہ عورت کو رسپیکٹ دی ہے. میرے خیال سے تو عورت کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو دین اسلام نے کتنی بڑی ذمہ داری سے نوازا ہے. بالکل, ایسے انہی قدموں میں جنت رکھی, اس کے پیچھے وہ قیمت بھی ادا کرتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے میم, میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں سوچتا ہوں کہ جو نیو جنریشن ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کر رہی ہے, اور اگر ایک ماں جو کہ اس ٹیکنالوجی سے بالکل بھی واقف نہیں ہے یا اس کو استعمال کرنا نہیں آتا, تو میرے خیال میں ایک لمحہ فکر ہے اس جنریشن کے والدین کے لیے کہ نہ جانے وہ کیا کچھ کر جائیں. بالکل, اور بچوں کے اوپر نظر رکھنا سب سے اچھا طریقہ والدین کا ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. تو میں پرسنل جانتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی ہے لیڈی, اس کو کم از کم سوشل میڈیا یوز کرنا آتا ہو, اس کو فیس بک یوز کرنا آتی ہو, اس کو واٹس ایپ یوز کرنا آتا ہو, اس کو ان تمام چیزوں سے کم از کم فیملیئر ہو, اس کو پتہ ہو اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے. بالکل, تاکہ کل کلا جب بچوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے, موبائل فون دے دیتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے خود ہی پلے اسٹور سے گیمیں ڈاؤن لوڈ کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں, خود ہی وہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی وہ ویڈیو کالز ملا لیتے ہیں, ننے مونے بچے بھی. بالکل, عموماً مائیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم ان کو ٹی وی نہ دکھائیں, ہم ان کو کمپیوٹر نہ دکھائیں, موویز نہ دکھائیں, لیکن اس طرح سے ٹیکنالوجی میں آپ انوویشنز دیکھیں کہ جو گیمز وہ پلے اسٹور سے انسٹال کر رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے. بالکل, تو یہ میرے خیال میں میل کی نسبت یعنی کہ والد کی نسبت والدہ کو پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ بچوں کے اوپر نظر رکھ سکے, باریک بینی سے دیکھ سکے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے موبائل فون کے اندر, کیونکہ اس ٹائم سب سے پرائیویٹ چیز جو ہے دنیا کی وہ موبائل فون ہے. ویسے تو دونوں کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن ابھی آپ نے بات کی ہے ماں کی اور اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی بات کی ہے, تو اگر ہم لوگ بچیوں کو یا بیٹیوں کو یا لڑکیوں کو تعلیم دیں گے تو وہ اس پروسیس سے گزریں گی نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو 6 ماہ سے 7-8 سال تک کے بچے کا جو دورانیہ ہوتا ہے, جو ڈیوریشن ہوتا ہے, یہ تو سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ بہت بیسک فیزز ہوتے ہیں. اس میں ماں اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیتی ہے, وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو دور کرتی ہیں. حالانکہ اس میں ایک ماں کو اپنے بچوں کو تھوڑا قریب رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو میرا بہت یہ پیرنٹس کو جو ہے نا, میں بہت زور دے کے کہنا چاہوں گی, بہت زیادہ زور دے کر کہنا چاہوں گی, ایون کہ میں لڑکیوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ تعلیم حاصل کریں. تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا ہے, ارننگ بھی ہے, آپ اکانومیکلی پرسپیکٹیو کو بھی دیکھیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک قوم بنانی ہے تو اس میں تعلیم کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. بالکل ایسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میم, عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے فیمیل اسپیشلی کچن کے اندر گھر کے کاموں میں ان کو دلچسپی نہیں رہتی, وہ نہیں گھسنا چاہتی, نہیں پسند کرتی گھر کے کام کرنے. آپ کیسی ہیں گھر کے کاموں میں؟ میں ٹھیک ہوں. مینجمنٹ, اگر مینجمنٹ کی بات کی جائے, ٹائم مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس حساب سے ہوتا ہے, تو ٹھیک ہوں میں, نارمل ہوں, نہ زیادہ نہ ہی کم. اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے ایکچولی, ہمارے سسٹم میں جو ہے نا تھوڑا سا مطلب جو بچیاں ہوتی ہیں وہ گھر پر ہوتی ہیں اور ان کو کمپٹیشن بیٹ کرنے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے بک ورم جس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ زیادہ تر اپنا دھیان جو ہے وہ بکس پہ ہی دیتی ہیں, ان کو ایکسپوئر ویسا نہیں ملتا ہے, تو اس وجہ سے شاید وہ کچن سے بھی دور ہو جاتی ہیں. تو آپ کچن وغیرہ میں جاتی ہیں, پراپر اپنی امی کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں, کوکنگ کر لیتی ہیں آپ؟ ہاں جی. بیسٹ ڈش کون سی بنا لیتی ہیں آپ؟ مجھے چکن بنانا آتا ہے. چکن بنانا آتا ہے, میں نے سمجھا شاید چکن کا انڈا آپ بنا لیتی ہیں اچھے سے. نہیں, اتنی اچھی کوکنگ تو نہیں ہے میری. ہاں اتنی اچھی تو نہیں ہے, لیکن چکن بنا لیتی ہیں آپ. ہاں جی, کر لیتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ویسے ادب سے بھی آپ کو لگا ہوا ہے؟ اوبیسلی میرا سبجیکٹ ہے. تو آپ کا فیوریٹ ناول یا فیوریٹ بک کون سی ہے آپ کی؟ میری جو فیوریٹ بک ہے, جو ایک تو نہیں ہے بک, اوبیسلی بہت ساری بکس ہوتی ہیں, لیکن ایک ناول ہے جو میری تھیسس میں تھا,
کلر پرپل وہ اور 40 رولز آف لو بائی الف شفق جو ہے وہ میرا فیوریٹ ناول ہے. تو آپ جو ابھی پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو کون سی بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی آئے آپ کی طرح امتحان کلیئر کریں اور وہ اپنی مرضی کی پسند کی جاب کر سکیں؟ ویسے تو اسٹوڈنٹس کے پاس اچھی گائیڈ لائنس موجود ہوں گی, لیکن جو میرے پیٹرن تھا پریپریشن کا وہ یہ تھا کہ ہسٹری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہسٹری کا پورشن ہے, آپ کا لٹریچر کا پورشن ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی آنرس کا پورشن ہے, تھیریز کا پورشن ہے, لٹریری ٹرمز کا پورشن ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے ٹیسٹ دیا تھا اس وقت انڈیا کا لٹریچر بھی انکلیوڈ تھا. اچھا. ہاں جی, انڈین ایم سی کیوز بھی انکلیوڈیڈ تھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب کا جو ہے اسپیسیفکلی کسی بھی کنٹری سے جو ہے نا ریلیشن نہیں ہوتا ہے, ادب سب کا ہوتا ہے. ادب سب کا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس چیز کو بھی دیکھیں, افریقن ہے, رشین ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی فوکس کریں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے گائیڈ لائنز میں یہ دوں گی جو میں نے آپٹ کی تھی, WJ لانگ کی بک کو میں نے آپٹ کیا تھا ہسٹری کے لیے. اور جو یوٹیوب کی جو اچھی ویب سائٹس تھیں اس پر میں نے جو ہے کانٹینٹ اور میٹیریل وغیرہ پریپیئر کیا تھا. جہاں زیب جہان کا جو چینل ہے وہاں سے میں نے کافی زیادہ تیاری کی تھی. کاروان بک سے جو ہے میں نے MCQs کی تیاری کی تھی. میں جیسے ایک ایج کمپلیٹ کرتی تھی اس کے ناول کو, ڈرامہ کو اور پوئٹری کو, ساتھ ساتھ ہی میں سارا دن اس کے MCQs بھی کرتی تھی. صحیح. تو یہ بیسکلی یہ میتھڈ تھا اس طرح سے. صحیح. اچھا میم, آپ کی فیوریٹ ہابی کون سی ہے؟ فیوریٹ ہابی موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن بک ریڈنگ اور مجھے خطاطی کا بہت شوق ہے. اچھا. عربی خطاطی کا. اسپورٹس کے ساتھ بھی اٹیچ رہی کبھی؟ ہاں رہی ہوں. کون سی گیم کے ساتھ؟ بیڈمنٹن. بیڈمنٹن جی. تو کبھی کالج اسکول لیول کے پارٹیسپیٹ بھی کیا؟ نہیں, اس طرح سے تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے, لیکن ایسے ہابی ایز اے ہابی جو ہے ہابی آپ کو وہ فیوریٹ آپ کا اسپورٹس ہے. ہاں جی. موسٹلی دیکھا جاتا ہے کریز ہوتا ہے کرکٹ کا, تو وہ میرے خیال میں نہیں ہے آپ کو. وہ بھی ہے لیکن زیادہ جو ہے زیادہ آپ کو. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ اب تک کا کون سا گزرا آپ کا, شیئر کرنا چاہیں گی؟ ویسے تو زندگی اٹ سیلف خوشگوار ہے, زندگی نام ہی ایسا ہے. بالکل. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, لیکن اب تک کی اگر بات کروں تو میرا سب سے خوشگوار لمحہ وہی تھا جب میرے پیرنٹس کو میری کامیابی کا پتہ چلا. ماشاءاللہ, مزہ آیا. بالکل. تو ہر انسان کے اندر کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. کبھی کامیابی شروع ہو جاتی ہے, کبھی ناکامی تھوڑی سی آ جاتی ہے, انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے. کہ میرے لیے خوشگوار لمحہ اس لیے بھی ہے کہ اگر میں اپنے فیملی کی بات کروں تو سب کا جو ہے وہ بزنس مائنڈ ہے, اور میں اپنی فیملی میں پہلی لڑکی ہوں جس کے والد نے اتنی کوشش کی ہے کہ وہ مجھے ہائر ایجوکیشن تک پہنچا سکیں. ایون تو کہ بہت سارے لوگ تھے کہنے والے کہ آپ نے اتنی تعلیم دلوا کے کیا کرنا ہے, آگے تو بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے. لیکن میرے والد صاحب نے بہت کوشش کی ہے اور بہت زیادہ ڈیوٹیز دی ہیں. میری والدہ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. تو میرے لیے زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ یہی ہے کہ وہ خوشی سے بتا سکیں کہ ہماری بیٹی کی اچیومنٹ ہے. اچھا, زندگی کا کوئی ایسا پچھتاوا, کوئی ریگریٹ جو آپ کو وہ کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا میری لائف میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. دعا گو ہے کہ پچھتاوا ان سینس جو ہے اس چیز کا ہوتا ہے کہ یا پھر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کہ ٹائملی جو ہے اگر کاؤنسلنگ کسی پوائنٹ پر کر دی جائے تو شاید وہ غلطی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایز سچ کوئی پچھتاوا نہیں ہے الحمدللہ. شکر اللہ پاک کا کہ, اور دعا گو ہے کہ آگے لائف میں بھی آپ کو کبھی اس چیز کو فیس نہ کرنا پڑے. آج ان اسٹوڈنٹس کے لیے کافی سارے اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس جو لڑکیاں ہیں, گرلز ہیں, ان کو اور ان کے پیرنٹس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ ان کو بتانا چاہیں, اپنا میسیج دینا چاہیں. سب سے پہلے تو میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گی, اور وہ بھی ماڈرن ایرا کے حساب سے جو ہے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہارڈ ورک تو کریں, لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ آپ اسمارٹ ورک نہ بھولیں, کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کی یہ شکایات ہوتی ہیں. یہ پیغام زیادہ میں جو انٹرمیڈیٹ لیول کے یا یونیورسٹی گوئنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دینا چاہوں گی کہ وہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے جو انٹرسٹ ہے یا پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے بچپن سے کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, تو آپ ہارڈ ورک کریں, لیکن آپ اسمارٹ ورک کے ساتھ کریں. اسمارٹ ورک کے ساتھ کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے, اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے کریں.
اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ان ہے. ہمیں ویب سائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سے ایسے ایزی ریسورسز ہیں جن کے تھرو جو ہیں ہم چیزوں کو جلدی کور اپ کر سکتے ہیں. تو اور فیمیلز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو میرا اسپیشلی یہ جو ہے نا پیغام ہے کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو خود بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے. حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں زیادہ مرد پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے, وہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے. میں اس بات کو کہنے میں مجھے کوفت نہیں ہوگی کہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسے حالات ہوں, خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو آپ جو ہے اپنی اولاد کی جو پرورش ہے وہ کیسے کریں گے؟ محتاجی سب سے بری چیز ہوتی ہے. تو اپنی تعلیم کو آگے لے کر جائیں. آپ جاب نہیں کرتی ہیں نہ کریں, لیکن اسپیشلی یہ میرا پیغام ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری لازمی ہونی چاہیے, تاکہ اگر کسی بھی حالات کے پیش نظر, برے حالات کے پیش نظر اگر آپ کو باہر قدم رکھنا پڑے تو آپ کے پاس ایک ڈگری کم سے کم موجود ہو. اور پیرنٹس کے لیے میرا, کیونکہ ہمارا جو بکھر ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں. ایجوکیشن میں ترقی ہمارا ڈسٹرکٹ بہت زیادہ کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں, کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جن کی تھوڑی سی جو سوچ ہے وہ پیچھے ہے, آگے لے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر تعلیم دیں تاکہ وہ آگے جا کے بیٹ کر سکیں, آگے جا کے کمپٹیشن میں بیٹ کر سکیں, تاکہ جب ان کی شادیاں جب ان کی ہوتی ہیں تو وہ سر اٹھا کے کسی چیز کو جسٹیفائی کر سکیں. میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہوں گی کہ میں اخلاقیات یا موریلٹیز سے اوپر کوئی بات کر رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچیاں آج کے دور میں بھی بہت زیادہ سپریس کی جاتی ہیں, تو ان کو وہ عزت ملنی چاہیے, اور میرے خیال سے وہ تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. جی ناظرین, تو یہ تھیں محترمہ انم اختر صاحبہ. آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی, محترمہ سے ملاقات کر کے, ان سے بات کر کے آپ کو کیسا لگا. مزید اگر آپ بہنیں وہ بیٹیاں جو آج یہ ہمارا چینل دیکھ رہی ہیں, ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کی طرح آپ بھی اگر خواہش رکھتی ہیں کہ زندگی میں آپ آگے بڑھیں, محنت کریں, آپ کامیاب زندگی گزاریں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی کر سکتی ہیں اگر انم صاحبہ کر سکتی ہیں. تو اس چینل کو سپورٹ کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اس ویڈیو کو سے زیادہ اپنے ان دوست احباب, اپنی ان سہیلیوں کے اندر شیئر کریں جو کہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ والدہ ہیں, اگر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی وہ خواہشیں پوری کرے, اور اگر آپ والد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کا نام روشن کرے, تو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ اپنے بچوں کو ایک دفعہ ضرور دکھائیں, تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول پیدا ہو اور ان کے اندر کچھ کر دکھانے کی ہمت پیدا ہو. یاد رکھے گا, اگر آپ کی اولاد, اگر آپ مضبوط ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کروا سکتی. اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں, اپنے اندر شعور پیدا کریں, اور اپنے آنے والی نسلوں کو پروان چڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حام و ناصر ہو. اجازت چاہوں گا. والسلام.